اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الغاشیہ کا پارٹ 2 پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مختصر تفسیر پچھلی رہ گئی تھی، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو جنتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ جنت بلند و بالا جنت میں ہوں گے، اور وہاں پہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ جنت میں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، جیسے ہم فضول بات کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اس طرح جنت میں ایسی کوئی فضول بات نہیں ہوگی۔ اس میں جاری چشمے ہوں گے۔ ہم نے اکثر سنا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ان کے نیچے چشمے وغیرہ بہتے ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اونچے تخت ہوں گے جن پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے سامنے ترتیب سے پیالے رکھے ہوں گے جن میں وہ شراب یا جو بھی چیزیں ان کو پیش کی جائیں گی، اور تکیے ہوں گے، اور ذرابی جو مبثوث اور بکھرے ہوئے قالین، یعنی یہ ساری چیزیں۔ اب آگے ان کو نا غور و فکر کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے۔ الف زبر آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لام کا مطلب نہیں، افلا کیا پھر نہیں، ینظرون یہ لوگ دیکھتے، نظر ہم بھی کہتے ہیں نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہو، تو ینظرون یہ دیکھتے۔ الابل، الا کا مطلب کی طرف، ابل کہتے ہیں اونٹ کو۔ کیفا کس طرح، خلقت وہ پیدا کیا گیا، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیفا کیسے، رفعت وہ بلند کیا گیا، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف، کیفا کیسے، نصبت انہیں گاڑ دیا گیا ہے، اور یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے گاڑ دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیفا کس طرح، سطحت بچھا دیا گیا ہے۔ سطح کا مطلب ہوتا ہے بچھانا، نصبت نصب کر دینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیل نصب کر دینا، تو اس طرح اسے گاڑ دینا، اور یہ سطحت سطح، اور زمین کی طرف کہ کیسے اسے بچھا دیا گیا۔ فذکر پس آپ نصیحت کریں، انما بے شک، انت آپ، مذکر صرف نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کریں آپ، پس آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لستا لیسا کی مؤنث ہے لستا، لستا کا مطلب نہیں، علیہم ان کے اوپر، بمسیطر مسلط آپ ان کے اوپر مسلط نہیں کر دیے گئے، الا سوائے اس کے، من تولا وہ جو پیٹھ پھیرے، وکفر اور انکار کرے، سوائے اس کے جو پیٹھ پھیرے اور انکار کرے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ فا کا مطلب پس، یعذبہ اللہ اللہ اسے عذاب دے گا، عذاب الاکبر بڑا عذاب، پس اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ انا بے شک، الینا الا کا مطلب کی طرف، الینا نون الف لا کا مطلب ہم، الینا ہماری طرف، ایابہم انہیں لوٹنا ہے، بے شک ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے۔ ثم اس کے بعد، انا بے شک، علینا ہمارے اوپر، علا کا مطلب پر، نا کا مطلب ہم، حسابہم ان کا حساب، پھر ہمارے اوپر ہی ہے ان کا حساب لینا، انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے اور ہمارے اوپر ہی ہے ان کا حساب لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اصل میں یہ جو عرب لوگ جب ٹریول کرتے تھے نا، سفر کرتے تھے، انہیں جو چیزیں نظر آتی تھی، وہ اونٹ پہ سواری کر رہے ہوتے تھے، انہیں آس پاس پہاڑ، آسمان، زمین، یہی چیزیں نظر آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تم انہی چیزوں پہ غور کیوں نہیں کر لیتے، اور صرف ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی غور و فکر کرنے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اونٹ میں کیسے وہی خصوصیات پیدا ہو گئی جو صرف ایک صحرا میں رہنے والے جانور کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ یہ پانی کو ریزرو کر لیتا ہے، واٹر لاس ان کا بہت کم ہوتا ہے، ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے کے لیے اپنے اندر پانی سٹور کر لیتا ہے۔ کانٹے، صحرا میں تو کوئی پودے وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہی کھا کے ان پہ گزارا بھی کر لیتا ہے۔ اور پھر ایسا مسکین ہے، ہر غریب کے پاس ہوتا تھا ایک کوئی نہ کوئی اونٹ، اور اتنا بڑا اور قوی جانور ہے، لیکن اتنا مسکین ہے، کسی بچے کے ہاتھ میں اس کی رسی دے دو وہ اس کو جہاں لے جائے گا چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے یہ اس میں ساری خصوصیات وہ پیدا ہو گئی ہیں جو اس میں ہونی چاہیے تھی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کیسے اسے بلند کر دیا گیا ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے ہے نا، کوئی اس کو سپورٹ نہیں ہے، پھر کیسے کھڑا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف، كَيْفَ نُصِبَتْ انہیں کیسے گاڑ دیا گیا۔ پہاڑوں کا 10% حصہ زمین سے باہر ہوتا ہے، 90% حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کیل دیوار میں ٹھوکتے ہیں، تو جتنا کیل کا حصہ باہر ہوتا ہے نا،
اتنا ہی پہاڑ کا حصہ باہر ہے۔ اور یہ ہے بھی زمین کو بیلنس کرنے کے لیے۔ زمین جو ہے نا، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کبھی بھی نہ ٹکتی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے انہیں گاڑ دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف انہیں کیسے بچھا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ النبا میں بتایا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا، اوڑھنا بچھونا، جیسے ایک بستر ہوتا ہے جس پہ تم لیٹتے ہو۔ اب ان کو نصیحت کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساروں کو، فذکر انما انت مذکر، آپ لوگوں کو نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے جب لوگ آپ کی دعوت پہ انکار کرتے تھے کہ میں اتنے کھلے کھلے دلائل دے رہا ہوں، سارا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور میرے یہ اپنے رشتہ دار ہیں جو نہیں بات مان رہے میری، تو وہ پریشان ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، ہدایت ہمارے ذمہ ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ ان پہ مسلط نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، ہاں جو آپ کی بات نہیں مان رہا، پیٹھ پھیرے گا اور انکار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے بڑا عذاب لازمی دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان الینا ایابہم، انہوں نے ہماری طرف ہی تو لوٹ کے جانا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور آتا ہے فأین تذہبون، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ دنیا میں کوششیں کر رہے ہو، تم نے بھاگ کے کہاں جانا ہے؟ اگر تمہیں ایسا ہی ہے تو اللہ کی زمین سے نکل کے نیکی گناہ کرو، اپنی جو بھی کرنے ہیں، لیکن اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتے نا، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہی ہے تمہارا حساب لینا۔ تو یہ تھی سورہ الغاشیہ کی تفسیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔